حدیث کی اجازت کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے شاگرد استاد کے سامنے پڑھے اور استاد اس کو سنے، یہ قراءتاً علی الاستاد کہا جاتا ہے. اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے استاد پڑھے اور شاگرد سنے، یہ سماعاً من الاستاد کہا جاتا ہے. اور یہ دونوں طریقے سلف سے منقول ہیں اور معصور ہیں اور چلے آ رہے ہیں. اس لیے آپ حضرات نے تو پڑھ لیا اور میں نے سن لیا، اور میں بھی حدیث کی تلاوت کر رہا ہوں تاکہ یہ طریقہ بھی آپ لوگوں کو میسر آئے اور اس طریقے سے بھی اجازت حدیث حاصل ہو. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرمية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. آپ سب لوگ میرے ساتھ یہ کلمات پڑھیں. سب سے پہلے میں روایت کا صرف ترجمہ کرتا ہوں تاکہ ان کلمات کی حیثیت اور ان کلمات کی حقیقت اور فضیلت معلوم ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت منقول ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو بول ہیں، دو کلمے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں. خفیفتان علی اللسان، اور زبان پر ادا کرنے کے اعتبار سے بہت ہلکے پھلکے اور بہت معمولی ہیں. لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں، ترازو میں ان کا وزن بہت بھاری ہے. اور وہ دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ لوگ بھی پڑھیے میرے ساتھ: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ابھی آپ حضرات کے سامنے یہ بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھی گئی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کتنی محنت اور مشقت کے ساتھ مرتب فرمائی، اور یہ کیسی کتاب ہے اور اس کی اہمیت فن حدیث میں کیا ہے، یہ آپ حضرات کے سامنے، خاص طور پر طالبات کے سامنے، ان کی معلمات نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ یہ باتیں بیان کی ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی نے جب اس دنیا میں انسانوں کو بنایا اور بھیجا تو یہ چاہا کہ میری پرستش کی جائے اور میری عبادت کی جائے اور میری مرضی کے مطابق چلا جائے. اب ظاہر سی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ کو منظور ہوتا تو کوئی بھی ہدایت سے محروم اس دنیا میں نہ گھومتا. لیکن یہ اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت یافتہ جماعت بھی بنائی اور مغضوب علیہم اور ضالین جماعت بھی بنائی، گمراہ لوگوں کو بھی بنایا، اور دونوں راستے سکھلا دیے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اب ان دونوں راستوں میں سے رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق
جو آدمی صحیح راستے پر چل کر اللہ تک پہنچے گا اس کا اکرام ہوگا یعنی جنت ملے گی، اور جو غلط راستے پر چلے گا اس کو عقاب ہوگا، سزا ہوگی، یعنی اس کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے پیغمبر کو بھیجا تو اپنی مرضیات بتانے کے لیے ایک بہترین کتاب اتاری جس کو ہم قرآن کہتے ہیں۔ قرآن پاک جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا تو قرآن پاک میں سب کچھ موجود ہے، لیکن اصول کی شکل میں موجود ہے، کلیات کی شکل میں موجود ہے، قاعدوں کی شکل میں موجود ہے۔ اس لیے صرف کتاب سمجھ کر کے اور کتاب دیکھ کر کے کوئی آدمی پورے طریقے پر یہ معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے اور اللہ کی مرضی کیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو سمجھانے کے لیے اور اس کی تشریح کے لیے پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے یہ کتاب اتاری ہے اور اس لیے اتاری ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر اس کی تشریح کریں، اس کی توضیح کریں اور اس کو سمجھائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے بغیر اور آپ کی توضیح کے بغیر تنہا قرآن پاک کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک دو موقع نہیں، بے شمار موقع ایسے آئے جن میں حضرات صحابہ کرام جو افصح العرب تھے، جن کی زبان عربی تھی، جو اس زمانے کے تھے جس زمانے میں قرآن اتر رہا تھا، اس جگہ کے تھے جہاں قرآن اتر رہا تھا، اور ان کی زبان اتنی اعلیٰ تھی، اتنی اعلیٰ تھی کہ برجستہ شعر کہتے تھے، اور ان کے بچے شعر گوئی میں مقابلہ کیا کرتے تھے، اور ایک ایک نشست میں 100 قصیدے کہہ دیا کرتے تھے۔ 100 شعر نہیں، 100 قصیدے، اور بہت ہی زبردست زبان اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کی تھی۔ لیکن جب قرآن اترا اور قرآن کو صحابہ کرام نے دیکھا تو اس میں کئی جگہ ایسی پیش آئی جن میں اس کی مراد سمجھنے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس میں بھاگے ہوئے آئے، یا رسول اللہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، یا رسول اللہ اس آیت کی تشریح کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، اور بھی بے شمار صحابہ کرام کی روایتیں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ حدیث کے بغیر اور اللہ کے پیغمبر کی تشریح کے بغیر تنہا قرآن پاک کو اگر کوئی چیز کہتا ہے کہ ہم سمجھ لیں گے اور اسی کے مطابق زندگی گزار لیں گے تو یہ بھول ہے۔ چنانچہ جتنے فرقوں نے اس طرح کی آوازیں اٹھائیں وہ گمراہ ہوئے، اور دنیا انہیں اہل قرآن کے نام سے جانتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح و تبیین، اس کی توضیح اور اس کی تفسیر کو حجت قرار دیا۔ یہی وہ تشریح ہے جسے ہم حدیث کے نام سے جانتے ہیں، اور اسی حدیث کا بہترین مجموعہ یہ بخاری شریف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے اس کو منتخب کیا ہے، اور ایسا نہیں کہ 1-2 سال میں ایسے لکھ دیا ہو، آپ نے پڑھا ہوگا 16 سال لگ گئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس کتاب کے لکھنے میں، اور کتنی جفا کشی کے ساتھ لکھا ہے، کتنے اخلاص کے ساتھ لکھا ہے، کتنی محنت کے ساتھ لکھا ہے کہ ہر حدیث پر وہ غسل کرتے، 2 رکعت نفل پڑھتے اور پھر ایک حدیث کو لکھتے تھے۔ اس طرح یہ مجموعہ تیار ہوا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کی زندگی میں حالات نہیں آئے اور ان کی زندگی میں حالات نہ آئے ہوں اور ان کو یکسوئی مل گئی ہو اور وہ یہی کام کرتے رہے ہوں اس لیے انہوں نے ایسا مجموعہ لکھا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اپنوں نے اور غیروں نے ان کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی، بہت طرح سے آزمائش میں ان کو مبتلا کیا گیا تھا، اور عجیب و غریب ان کے خود سمرقند اور بخارا سے ان کو نکالا گیا تھا اور ان کے علاقے سے ان کو نکالا گیا تھا۔ تو کئی مرتبہ زندگی میں ایسے حالات بھی آئے کہ آدمی کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے اور آدمی شکست خوردہ ہو جاتا ہے کہ چھوڑو اب جانے دو، اس دنیا سے تنگ ہو جاتا ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان نامساعد حالات میں بھی اس مجموعے کی تیاری میں اسی طرح جفا کشی اختیار کرتے رہے، محنت کرتے رہے، اور اسی طرح غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر حدیث پاک کو لکھنے کا معمول ان کا کبھی ختم نہیں ہوا۔ میں اس واقعے سے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہر مصنف کا اپنے پڑھنے والوں پر اثر ہوتا ہے، ہر کتاب کا اپنے پڑھنے والوں پر اثر ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی
کسی بزرگ کی صحبت سے محروم ہو، اور کوئی بزرگ ایسا ہو جو اس دنیا سے جا چکا ہو، مثلا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب پیشرو ہیں جو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، تو ہمارے بزرگ علماء فرماتے ہیں اگر ان حضرات کی ہمیں صحبت میسر نہیں ہے تو ان کی کتابیں ان کا بدل موجود ہیں۔ اگر کوئی ان کی کتابوں کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مصنف کو جو فیوز و برکات عطا فرمائے ہیں وہ اثرات کتاب کے واسطے سے منتقل ہوتے ہیں۔ آپ حضرات نے پورے سال بخاری شریف پڑھی، میں مبارکباد دیتا ہوں ان بچیوں کو بھی جنہوں نے جفا کشی محنت کے ساتھ پورا سال اس طرح پابندی کے ساتھ پڑھا، اور آج وہ بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھ کر کے وہ فارغ ہو رہے ہیں۔ ان معلمات کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور وہ ذمہ داران بھی قابل مبارکباد ہیں جن کی سرپرستی میں، جن کی تگ و دو اور محنت کے نتیجے میں آج یہ بہترین بزم آراستہ ہو رہی ہے اور بخاری شریف کی تکمیل ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ان بچیوں سے میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب اس راہ کو منتخب کر لیا ہے، اور میں ایک بات کہتا ہوں آپ نے اپنی طرف سے منتخب نہیں کیا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو منتخب کرتا ہے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث شروع میں لکھی ہوئی ہے ان اللہ یغرس لہذا الدین غرسا، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو منتخب کر کے دین کے پودے کی شکل میں ان کو پودا لگاتا ہے، باغ لگاتا ہے، پھر ایک دنیا ان سے پھل کھاتی ہے، پھر ایک دنیا ان سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو آپ نے اپنی طرف سے یہ راستہ منتخب نہیں کیا، یا آپ کے والدین نے اپنی مرضی سے یہ راستہ منتخب نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کے سینوں میں یہ بات ڈالی، اللہ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی، انہوں نے آپ کو فارغ کیا، آپ کے دلوں میں یہ بات آئی، اور خواہی نخواہی کشاں کشاں کھینچتے ہوئے آپ کو اس مرحلے تک لایا گیا ہے، اور آج آپ فارغ ہو رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح سے جن نامساعد حالات میں دین کا دامن تھامے رکھا، سنت رسول اللہ کو اپنے سینے میں بسائے رکھا، امام بخاری کی کتاب پڑھنے میں ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہمارے اوپر بھی کیسے بھی حالات آئیں، دنیا کیسی بھی مادیت پیش کرے، ماحول کیسا بھی بگڑا ہوا ملے، لیکن ہمیں امام بخاری کے حالات سے سبق لینا ہے، بخاری شریف سے ہم کو سبق لینا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر موقع پر سنت رسول اللہ کو اپنے سامنے رکھا ہے، اس لیے ہمیں ایک خاص سبق یہ ملتا ہے کہ اب جو ہماری ایک زندگی شروع ہونے والی ہے پڑھائی کے بعد سے، فارغ ہونے کے بعد سے، اس میں اگر ہم ان حالات سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی چیز ہمارے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، سنت رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کیا جلوت، کیا خلوت، کیا مجمع، کیا تنہائی، کیا اپنے، کیا پرائے، کیا رات، کیا دن، کیا غم، کیا خوشی، جس ماحول میں بھی آپ رہیں آپ کے سامنے ایک لائف اسٹائل ہونا چاہیے، ایک ماڈل ہونا چاہیے، ایک نمونہ ہونا چاہیے، اور وہ نمونہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی یہ حدیث آپ حضرات نے پڑھی۔ اس لیے حدیث پاک پڑھنے والوں کو خاص طور پر یہ آج سے طے کر لینا چاہیے کہ ہمارا کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں ہوگا، ہمارا کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ اور کچھ ظاہری سنتیں ہیں، عام طور پر جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سنت پر عمل کریں گے یا سنت کے عمل کی تلقین دی جاتی ہے تو بس ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھل لو اور تھوڑا سے دسترخوان بچھا لو اور لقمہ الحمدللہ سبحان اللہ پڑھ لو۔ بے شک یہ ظاہری سنتیں ہیں، لیکن کچھ اور بھی سنتیں ہیں، ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن سب کا سب رسول اللہ کی سنت سے آراستہ ہو جائے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، انس سنو، اگر تم اس طرح زندگی گزارو کہ تم صبح سے شام تک شام اس حالت میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے بال برابر داغ نہ ہو تو تم ایسا کرو۔ اور پھر آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وَهَذِهِ مِن سُنَّتِي، اور یہ میری سنت ہے کہ میں اس طرح زندگی گزارتا ہوں کہ میرے دل میں کسی انسان کی طرف سے داغ نہیں ہوتا، دھبے نہیں ہوتے، بدگمانیاں نہیں ہوتی، برائیاں نہیں ہوتی، کسی کے بارے میں حسد نہیں ہوتا، حقد نہیں ہوتا، جلن نہیں ہوتی، نفرت نہیں ہوتی، بغض نہیں ہوتی، اپنی برتری نہیں ہوتی، خود ستائی نہیں ہوتی اور خود شناسی نہیں ہوتی، اور یہ خود ستائی تعریفیں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی، تو تم ایسا کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم کو نبی کی سنت میں ڈھلنا ہے، ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی۔
اگر ہم نے اس طرح اپنے آپ کو ڈھال لیا تو پھر ہم سمجھ لیجئے کہ پڑھنے پڑھانے کا یہ فائدہ ہے، اور اس حدیث پاک سے اور بخاری شریف سے آپ کو سبق مل رہا ہے۔ اور اگر ہماری زندگی بھی اسی طرح گزرتی رہی جیسے ایک نارمل زندگی ہوتی ہے، جیسے دوسرے لوگوں کی ہوتی ہے، تو پھر ہم نے رسمی طور پر تو فراغت حاصل کر لی، اور رسمی طور پر الفاظ حدیث تو ہم نے پڑھ لیے، لیکن حدیث کا نور ہمارے سینوں میں نہیں منتقل ہوا، حدیث کا علم ہمارے سینوں میں نہیں منتقل ہوا۔ اس لیے یہ میسج ہے اور یہ پیغام ہے۔ اب میں مختصر تاکہ بات زیادہ لمبی نہ ہو اور وقت بھی محدود ہے، اس لیے مختصر طریقے پر روایت کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کر دوں۔ تو ایک بات جو میں نے خاص طور پر کہی ہے وہ فارغ ہونے والی طالبات سے ہم نے کہا ہے، اور سب سے یہ پیغام ہے، لیکن بالخصوص ان حضرات سے اس لیے ہے کہ انہوں نے پورے سال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے۔ صحابہ کرام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنتے تھے تو کس طرح عمل کرتے تھے، کیسے ان کے اندر یہ چیز ہوتی تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ان کو عاشق رسول کہا جاتا ہے، آپ حضرات نے پڑھا ہوگا۔ ایک مرتبہ یہ اپنے شاگردوں کے ساتھ گزر رہے تھے، مکہ اور مدینہ کے درمیان کسی جگہ پر ان کا جب گزر ہوا تو اپنے شاگردوں کو روکا اور استنجا کے لیے پانی لیا اور تھوڑی دور پر گئے اور وہاں بیٹھے اور استنجا نہیں کیا، بلکہ بیٹھنے کے بعد فوراً واپس چلے آئے۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ استاد محترم یہ کیا بات ہے، اگر استنجے کا تقاضا نہیں تھا تو پھر آپ نے قافلے کو روکا کیوں، اور قافلہ رکا اور پھر آپ وہاں گئے بھی اور بیٹھے بھی اور استنجا بھی نہیں کیا؟ فرمایا بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ ایک مرتبہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، یہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنجے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور وہیں پر رک کر کے آپ نے استنجا فرمایا تھا۔ استنجا پیشاب تو میرے اختیار کی چیز نہیں تھی کہ پیشاب نہ آئی ہو اور میں کر لوں، لیکن اس جگہ جا کر بیٹھ جانا یہ میرے اختیار میں تھا۔ میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ رسول اللہ کے بیٹھنے کی جگہ سے میں بغیر بیٹھے ہوئے گزر جاؤں۔ یہ وہ جذبہ تھا ان حضرات کے اندر، اور اسی لیے ان حدیثوں کو انہوں نے سینے سے لگایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ نے اسی بخاری شریف کتاب العلم کے اندر پڑھا ہوگا، کیا احترام تھا ان کے سینوں میں نبی پاک کی حدیثوں کا۔ وہ دمشق جاتے ہیں مدینہ سے دمشق 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور 1500 کلومیٹر اس زمانے میں 1 مہینہ لگتا تھا سفر کرنے میں۔ 1500 کلومیٹر اس زمانے میں 1 مہینہ لگتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے مدینہ سے دمشق جاتے ہیں، 1500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں، اور آج کا ایئر کنڈیشن سفر نہیں تھا، سفر کی تھکان، صعوبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں، لیکن نبی پاک کی کوئی حدیث مجھ سے چھوٹ جائے اور میں اس سے محروم رہ جاؤں، یہ ان کا دل گوارا نہیں کرتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو آپ کے عمر، روایت بخاری کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا، قد ناہزت الاحتلام، میں قریب البلوغ تھا، ایک دم آخری عمر میں، یعنی 16 سال یا 17 سال بھی زیادہ ہو جائے گی، 15-16 سال حضرت کی عمر تھی جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ روایات مختلف ہیں، کسی نے 14 سال لکھا ہے، کسی نے 15 سال لکھا ہے، اس لیے میں نے یہ بات استعمال کی ہے۔ تو خیر بہرحال، لیکن اس کے باوجود اتنا زیادہ علم انہوں نے حاصل کر لیا، کس لیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجلس شورا منعقد کرتے تھے اور بڑے بڑے لوگوں کو وہاں بٹھاتے تھے تو اپنے بازو میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کو بھی بٹھاتے تھے۔ کسی نے پوچھا ما نلتا بما نلتا یا ابن عباس، ابن عباس آپ کو یہ مقام کیسے ملا ہے، کیسے آپ نے یہ مقام حاصل کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک جملہ استعمال فرمایا، بلسان سؤول وبدن صبور وقلب شکور۔ انہوں نے کہا میں نے اس علم کے لیے اتنی محنت کی ہے کہ میں مکہ کی، مدینہ کی تپتی ہوئی گرمی اور لو اور دھول اڑاتے ہوئے ہوا اور لو چلتی تھی، دوپہر میں کوئی نکلتا نہیں تھا، اسی لیے قرآن پاک نے، جب قرآن پاک میں اجازت کا جہاں مسئلہ بیان ہوا ہے وہاں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ دوپہر میں بھی جب کسی کے گھر پہ جاؤ تو اجازت لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرب کے لوگ دوپہر میں بھی ویسے ہی آرام کرتے تھے جیسے ہم لوگ رات میں آرام کرتے ہیں،
کیونکہ ان کے یہاں مثال کے طور پر 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک سخت گرمی ہوتی تھی، آدمی باہر نکل ہی نہیں سکتا، تو وہ دوپہر میں گھروں میں آرام کرتے تھے. تو قرآن نے باقاعدہ مسئلہ لکھا، مسئلہ ذکر کیا کہ اجازت لے کر دوپہر میں بھی، قبل الظہیرہ کا لفظ ہے، دوپہر میں بھی آپ اجازت لے کر کے داخل ہو. تو وہ ایسی دوپہر میں چلے جاتے تھے صحابہ کرام کے گھر پر اور کھٹکھٹاتے نہیں تھے، دروازے کے باہر بیٹھ جاتے تھے، دروازے کے باہر بیٹھ جاتے تھے. روایات میں ہے دھول اڑ کر کے ان کے کپڑوں پر اڑ جاتی تھی، اور گرمی اور لو کی وجہ سے ان کے ہونٹ پھٹ جاتے تھے، پپڑیاں پڑ جاتی تھی، چہرہ خشک ہونے لگتا تھا. جب 4 بجے کے قریب وہ صحابی جو استاد محترم کی حیثیت سے جس کے پاس جاتے تھے وہ دروازہ کھول کر نکلتے تو دیکھیں نبی کے چچا زاد بھائی بیٹھے ہوئے، بیٹے بیٹھے ہوئے، ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں آل رسول میں سے ہیں، آپ خاندان نبوت میں سے ہیں، آپ دروازہ کھٹکھٹا لیتے، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، علم تو ایسے ہی حاصل ہوتا ہے. یہ وہ چیز تھی جنہوں نے ابن عباس کو حبر الامہ بنا دیا، بحر العلوم بنا دیا. اس لیے آپ نے پڑھا ہے، لیکن قرآن پاک میں 2 اقرا استعمال ہوئے ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اس کے بعد ہے اقرا وربک الاکرم. آج آپ کا ایک اقرا مکمل ہو رہا ہے. آپ نے 5 سال مدرسے کے نظام کے مطابق، جہاں کے اصول و ضابطے کے مطابق رہ کر کے آپ نے اساتذہ کی نگرانی میں، معلمات کی نگرانی میں حدیث رسول اور فن حدیث اور اس طرح کی بہت سی چیزیں آج پوری کی ہیں. یہ آپ کا پہلا اقرا مکمل ہو رہا ہے. لیکن اس کے بعد قرآن کہتا ہے ابھی آپ کی پڑھائی کمپلیٹ نہیں ہوئی. یہ تو مدرسے کی پڑھائی کمپلیٹ ہوئی ہے، پڑھائی تو ساری زندگی کی آپ کی شروع ہو رہی ہے. اقرأ وربک الاکرم، ہمیشہ آپ کو پڑھتے رہنا ہے، اور آپ کا رب بڑا سخی آتا ہے. جب آپ پڑھو گے علم آئے گا. تو اس لیے خاص طور پر فارغ ہونے والے طالبات سے میں یہ کہوں گا کہ ایسا نہ سمجھیں کہ اب ہم پڑھ کر فارغ ہو گئے، اب ہم پڑھائی سے کوئی لینا دینا نہیں، کتاب کھول کر دیکھنا نہیں. نہیں، اپنی مشغولیات میں سے آدھا گھنٹہ آپ ایک وقت متعین کیجئے، اس آدھے گھنٹے میں آپ کو پڑھنا ہے اور اپنے اساتذہ معلمات کی نگرانی میں پڑھنا ہے. کون سی کتاب پڑھیں، کیا علم حاصل کریں، دین اور کیسی خدمت ہم کریں. اس لیے کہ جو چیز آپ نے حاصل کی ہے یہ خود سے حاصل نہیں ہوئی، یہ اللہ کی طرف سے خاص آتا ہے. اس لیے اس چراغ کو مت بجھائیے، اور جو چراغ سینوں میں جلا ہے اس کی لو دھیمی نہ ہونے پائے، بلکہ یہ بڑھتی رہے اور حقیقی علم آپ کو حاصل ہو جائے، جسے قرآن کہتا ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. وہ علم حاصل ہو جس سے اللہ کا خوف آئے، اللہ کی خشیت آئے، اور پوری شریعت پر چلنا آپ کو آسان ہو. یہ باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو قائم کیا ہے، یہ در حقیقت کتاب التوحید کا آخری باب ہے، اور باب الرد علی الجہمیہ وغیرہ جو فرق باطلہ پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رد فرمایا ہے، اس کا یہ باب ہے. باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم ترازو قائم کریں گے انصاف کی قیامت کے دن. قیامت کے دن انصاف کی ترازو اللہ تبارک و تعالیٰ قائم کریں گے. 3 قسم کے لوگ ہوں گے. کافروں کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہوگا، وہ سیدھے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، ان کے لیے کوئی ترازو قائم نہیں ہوگا. کچھ مومنین مخلصین بھی ایسے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حساب نہیں لیں گے. ترمذی کے اندر بھی وہ روایت ہے، جلد ثانی کے اندر اور باب الرقیہ کے اندر، اور بھی دوسری حدیث کی کتابوں میں وہ روایت موجود ہے. 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب اور بغیر میزان اور بغیر ترازو کے سیدھے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور باقی لوگ جو ہوں گے بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہونے کے بعد جو بچیں گے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو قائم کریں گے. اور کیسی ترازو ہوگی، کیا تفصیلات ہیں، وہ بہرحال آپ پڑھتے رہو گے. انصاف کی ترازو. الموازین القسط، یہ جو قسط کا لفظ ہے یہ موازین کی صفت ہے یا کیا ہے، اس کے بارے میں مختلف چیزیں ہیں. تو الموازین القسط، قسط کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ موازین کی صفت ہے. پھر اعتراض ہوگا کہ موازین جمع ہے اور قسط صفت کیسے بن جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قسط مصدر ہے، اور المصدر لا یثنى ولا یجمع، کہ مصدر نہ تو تثنیہ ہوتا ہے نہ جمع ہوتا ہے، اور زید عدل کے طریقے پر بطریق مبالغہ اس پر حمل کر دیا گیا، اس لیے یہ صحیح ہے. اور بعض حضرات نے فرمایا یہ صفت نہیں بلکہ یہ مفعول لہو ہے، اور عبارت ہوگی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ لِلْقِسْطِ، انصاف قائم کرنے کی وجہ سے ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، اور انسانوں کے اعمال اور ان کے اقوال یہ وزن کیے جائیں گے.
یہی در حقیقت یہ چیز ہے جو معتزلہ اور جہمیہ اور دوسرے باطل فرقوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ دیکھو کوئی بھی چیز ترازو میں جو وزن کی جاتی ہے نا، اس کا جسم ہوتا ہے، اس میں وزن ہوتا ہے، اور اعمال اور اقوال، میں مثال کے طور پر بول رہا ہوں تو یہ کیسے وزن ہو سکتا ہے؟ میں نے کوئی کام کیا، وہ ختم ہو گیا، تو عمل جو ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، قول ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، اور جو چیز فنا کے گھاٹ اتر جائے، جو چیز ختم ہو جائے، جس کا کوئی جسم نہ ہو، جس میں کوئی ثقل نہ ہو، بھاری پر نہ ہو، اس کو کیسے وزن کیا جائے گا؟ اس لیے انہوں نے کہا یہ بات ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہے. اور معتزلہ کا ایک اصول تھا جس کو آج کل نیچریت کہتے ہیں، جو سر سید احمد خان کے ماننے والے جو لوگ ہیں وہ جدید نیچریت ہے اور جدید اعتزال ہے. وہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بات ہماری عقل میں نہیں آتی ہم اسے نہیں مانتے، چاہے قرآن و حدیث میں وہ بات آئی ہو. اس زمانے میں معتزلہ بھی یہی کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ بنی آدم، انسانوں کے اعمال اور اقوال یہ وزن نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وزن اس کو کرتے ہیں جس کا جسم ہوتا ہے، اور عمل کا اور بات کا کوئی وزن نہیں ہوتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات پر رد کیا، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمْ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور انسانوں کے اعمال اور ان کے اقوال یہ وزن کیے جائیں گے. ہم کیا، ہماری عقل کیا؟ ہماری عقل قرآن و حدیث کی گہرائیوں کو نہیں سمجھ سکتی ہے، نہیں سمجھ سکتی ہے. اس لیے جہاں بھی عقل ٹکرائے گی قرآن سے یا حدیث سے، وہاں عقل کو نظر انداز کر دیا جائے گا. ہمارے اوپر یہ الزام ہے حنفیہ پر خاص طور پر کہ حنفیہ عقل کو ترجیح دیتے ہیں اور نصوص کی تعویل کرتے ہیں. ایسا بالکل غلط ہے. الخیرات الحسان کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے، جی چاہتا ہے تھوڑا سا آپ حضرات کو بتا دوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا، اس زمانے میں محبین نے اور چاہنے والوں نے یہ اڑا دیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ رائے کو اور عقل کو ترجیح دیتے ہیں اور نصوص کی تعویل کرتے ہیں. تو ایک امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آپ امام جعفر صادق کے نام سے جانتے ہوں گے، وہ گئے، امام صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ آپ ایسا کرتے ہیں، حدیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنی رائے سے فیصلہ کرتے ہیں، عقل لڑاتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا حضرت میں ایک بات سوال کرنا چاہتا ہوں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مرد کمزور ہے یا عورت کمزور ہے؟ تو انہوں نے کہا فطری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے الرجال قوامون علی النساء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو بالادستی عطا فرمائی ہے، مرد کو طاقتور بنایا ہے، مرد کو قوت عطا فرمائی ہے، اور عورت کو صنف نازک بنایا ہے، کمزور بنایا ہے. تو امام صاحب نے فرمایا اچھا آپ یہ بتائیے، اب اگر عقل کے اعتبار سے میں فیصلہ کرتا تو میری عقل یہ کہتی ہے کہ میراث میں عورت کو ڈبل ملنا چاہیے، مرد کو سنگل ملنا چاہیے، اس لیے کہ عورت کمزور ہے تو کمزور کو زیادہ دیا جائے، اور مرد طاقتور ہے وہ باہر کما لے گا، گھوم لے گا، دیکھ لے گا، اس لیے اس کو کم دیا جائے. لیکن ہمارا قرآن کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کو ڈبل ملے گا، عورت کو سنگل ملے گی. ہم نے عقل کو چھوڑ دیا اس لیے کہ نص موجود ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم کبھی بھی نص کے مقابلے میں عقل کا استعمال نہیں کرتے. اسی طرح اور بھی سوالات کی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. بعد میں امام جعفر صادق نے فرمایا یہ غلط خبر تھی، بالکل صحیح بات ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ جہاں بھی قرآن و حدیث کی کوئی بات آ جائے واضح طور پر، وہاں عقل کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. بہت سارے مسائل اور بہت ساری چیزیں، اس کو آپ حضرات پڑھیں گے آگے چل کر کے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت یہ ہے کہ اگر کوئی لفظ آ جاتا ہے اور وہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ساتھ ساتھ اس جملے کی تشریح بھی کر دیتے ہیں کہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے اور اس کا یہ مطلب ہے. اب یہاں پر قسط کا لفظ ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، تو قسط سے نکال کر ایک لفظ بنا ہے قسطاس اور قسطاس. قاف کے پیش کے ساتھ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، قاف کے زیر کے ساتھ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو قرآن پاک میں بالقسطاس المستقیم کا لفظ آیا ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو قرآن میں قسطاس کا لفظ آیا ہے اس سے مراد ہے انصاف. چنانچہ امام مجاہد کے حوالے سے، یہ مجاہد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں، اور تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم کو انہوں نے اپنے سینوں میں بسایا ہے. تو امام مجاہد کے حوالے سے نقل کیا القسطاس العدل بالرومیہ، ان قسطاس کے معنی انصاف کے آتے ہیں اور یہ رومی زبان کا لفظ ہے. یہاں ایک بات بہت غور کرنے کی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے انسان ہیں کہ جن کی کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ
قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب مانی گئی ہے. امام بخاری کو محدثین نے مجتہد میں شمار فرمایا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا قسطاس کا معنی نہیں جانتے تھے؟ کیا قسطاس لفظ کی تشریح خود نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں جانتے تھے اور خود بھی اس کا معنی بیان کر سکتے تھے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود معنی بیان کرنے کے بجائے سلف کی تفسیر پر اعتماد کیا اور امام مجاہد کے حوالے سے اس کا معنی بیان کیا. پڑھنے والوں کو یہ پیغام دیا کہ ہمیشہ اپنے دامن سلف سے وابستہ رہنا، تمہارے علم میں برکت ہوگی. اپنی رائے اور اپنی چیزوں پر اعتماد نہیں کرنا، اپنے اسلاف سے پیوستہ رہ، شجر سے امید بہار رکھ، اپنے درخت سے وابستہ رہنا، اپنے اسلاف کے دامن میں وابستہ رہنا. اپنے اکابرین نے جو تشریح کی ہے، اکابرین نے جو باتیں بتائی ہیں، بس اسی ڈگر پر، اسی نہج پر، اسی روش پر چلتے رہو گے تو حقیقی علم آئے گا. دائیں بائیں ادھر ادھر حاصل کرو گے، انٹرنیٹ سے معلومات حاصل کرو گے، آن لائن ہی پڑھ کر کے ایسے ہی بہت سے لوگوں سے پڑھ کر حاصل کرو گے تو بہت سے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، آپ بھی گمراہ ہو جاؤ گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قال مجاہد کہہ کر کے ایک پیغام دیا ہے. رومی زبان کا یہ لفظ ہے اور اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں، میں آگے چلتا ہوں. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ. قرآن پاک میں ایک دوسری آیت ہے ان اللہ یحب المقسطین، تو یہاں پر بھی مقسط کا لفظ آیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقسط کے معنی انصاف کے آتے ہیں. مقسط کے معنی انصاف. تو آیت کا ترجمہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی عدل کرنے والے اور انصاف کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. قسط. اچھا دوسری آیت ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور بہرحال ظالم لوگ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو اب قاسطن کا لفظ یہاں پر آ رہا ہے، اس کے معنی ہے ظالم لوگ، اور قسطن کے ایک معنی انصاف کے آتے ہیں. تو یہ الگ الگ معنی پیدا ہو رہے ہیں. تو دیکھیے میں اس کو واضح کرتا ہوں. قسط یقسط باب ضربہ سے آتا ہے، اور اس کا مصدر اگر قسطن آئے قاف کے زیر کے ساتھ تو اس کے معنی آتے ہیں انصاف کرنا، اور اسی زیر کے ساتھ یہ لفظ ہے ان اللہ یحب المقسطین، اسی سے نکلا ہوا ہے. اور قسط یقسط قسطا وقسوطا اگر زبر کے ساتھ آئے اور پیش کے ساتھ آئے تو اس کے معنی آتے ہیں ظلم کرنا. لفظ وہی ہے، صرف ذرا سے زبر زیر بدل گئے تو معنی بدل جاتے ہیں. جیسے خطبہ یخطب خطبتاً اگر خا کے پیش کے ساتھ ہے تو اس کے معنی آتے لیکچر دینا، تقریر کرنا، اور خطبہ یخطب خطبتاً اگر ہے تو اس کے معنی ہے نکاح کا پیغام دینا. تو دیکھیے ذرا سے قال یقیل قیلولتاً، قال یقول قولا، ذرا سے صیغہ بدل جائے، لفظ بدل جائے، زبر زیر بدل جائے تو عربی زبان اتنی وسیع ہے معنی بدل جاتے ہیں. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قسط جو ہے وہ مقسط کا مصدر ہے. اعتراض ہوگا کہ قسطن تو مجرد ہے اور مقسط یہ مزید ہے، یہ مصدر کیسے ہو جائے گا؟ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر اس کا جواب دیا ہے کہ اصل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مراد یہ ہے کہ مادہ اس کا بیان کرنا ہے کہ مقسط کا مادہ قاف سین تا ہے. اب یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو بول اللہ کو بہت پسند ہے، رحمان کو بہت پسند ہے. خفیفتان علی اللسان، اور زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں. دیکھیے یہ بہت اہم چیز ہے. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور ایک بات کہتے اذنی و اوجز لی. اس طرح کی ایک حدیث نہیں بلکہ بے شمار حدیثیں روایات کے اندر موجود ہیں. وہ آتے اور کہتے یا رسول اللہ. حضرت ابو رافع کی اہلیہ ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آئی ایک مرتبہ اور کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے، مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ لوگ عمل کے رسیہ تھے، بات کے رسیہ نہیں تھے. وہ لوگ عمل کے دھنی تھے، عمل کرنے والے تھے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ نصیحت کیجئے، عمل کی چیز بتلائیے اور تھوڑا بتلائیے تاکہ ہم لوگ عمل کریں. اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر 2 گھنٹے سے پہلے مقرر نے تقریر بند کر دی تو کہتے مزہ نہیں آیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ باتوں کے رسیہ ہیں، ہمیں عمل سے لینا دینا نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیفتان علی اللسان کا جو جملہ فرمایا وہ عمل پر ابھارنے کے لیے ہے کہ اے لوگوں، اللہ کو جو 2 کلمے پسند ہے یہ کرنے کے لیے بہت کچھ نہیں کرنا ہے،
بہت ہلکے ہیں، ہر آدمی اسے پڑھ سکتا ہے اور ہر آدمی اسے کر سکتا ہے، لیکن یہ ہلکا سمجھ کر کے یہ نہیں سمجھنا کہ معمولی ہے، ان کی کوئی ویلو نہیں ہے، اللہ کی نظر میں بے حیثیت ہے، نہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بہت بھاری ہے۔ دیکھیے قرآن پاک میں ایک لفظ ہے، سورہ قاریہ کے اندر آیت ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اور اس کا اپوزٹ ذکر کیا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا ترازو بھاری ہو جائے گا اور جس کا ترازو ہلکا ہو جائے گا۔ قرآن نے یہ لفظ نہیں استعمال فرمایا کہیں بھی لیبلوکم ایکم احسن عملا، قرآن نے استعمال کیا، یہ نہیں فرمایا لیبلوکم ایکم اکثر عملا، جو زیادہ عمل کرنے والا ہوگا وہ کامیاب ہوگا، یہ کہیں بھی قرآن و حدیث میں نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث میں جو تعبیر استعمال فرمائی گئی ہے احسن عملا، عمل کو اچھے ڈھنگ سے کرنے والا ہوگا، عمل اچھا کرنے والا ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اخلاص کے ساتھ عمل اچھا کب ہوتا ہے؟ دو تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ عمل ایسا ہو جو مطابق شریعت ہو، شریعت کے مطابق ہو، تبھی وہ عمل اچھا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کوئی غلط کام کر رہا ہے اور بہت اچھی نیت سے کر رہا ہے، جیسے مثال کے طور پر سود لے رہا ہے اور اس نیت سے لے رہا ہے کہ غریبوں میں صدقہ کرے گا، یا چوری کر رہا ہے اس نیت سے کر رہا ہے کہ بیواؤں کی مدد کرے گا، یا غلط کام کر رہا ہے اور نیت اچھی کر رہا ہے کہ میں یہ نیت کر رہا ہوں، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ اس کے لیے الٹا وبال جان بنے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھایا تھا کس نیت سے؟ آپ لوگ تو عالم ہیں، کس نیت سے کھایا تھا؟ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان نے یہ کہا میں تمہارا بہت خیر خواہ ہوں اور تم ہمیشہ یہی رہو گے، اللہ کا قرب تمہیں حاصل ہوگا، کبھی جنت سے باہر نہیں نکلو گے۔ اس اچھی نیت سے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ درخت کا پھل کھا لیا تھا۔ تو نیت بہت بیسٹ ہو لیکن عمل صحیح نہ ہو تو بھی سزا مل جائے گی، تو بھی شریعت کی نظر میں وہ غلط ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر عتاب ہوا، یعنی وہ غلطی مانی گئی۔ تو پہلی چیز ہے عمل صحیح ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ دوسری چیز ہے اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اس کے اندر اخلاص ہو، اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ تم وہ کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کرو۔ اگر یہ دو چیزیں ہیں کسی عمل کے اندر، ایک تو وہ شریعت کے مطابق ہو، دوسرے اس کے اندر اخلاص ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تھوڑے سے عمل کو بھی بہت وزنی بنا دیتا ہے۔ اسی لیے آپ نے ایک حدیث فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے صحابہ کرام نے اگر ایک کھجور بھی صدقہ کی ہے تو بعد میں آنے والے اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں گے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اچھا، اس سے ہٹ کر ایک مسئلہ لکھا ہے علماء نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ ایک ترازو میں رکھ دیا جائے، اور جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک تمام امتیوں کے تمام عبادات، تمام سجدے، تمام نیک اعمال دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو یہ ہلکے پڑ جائیں گے اور نبی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا ایک سجدے کا۔ کیا چیز ہے یہ؟ وہ اخلاص ہے جو کبھی امت نبی کی طرح نہیں پیش کر سکتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ میزان عمل میں اگر کوئی چیز بھاری ہوگی تو صرف اور صرف اخلاص کی بنیاد پر بھاری ہوگی، اخلاص کی بنیاد پر بھاری ہوگی۔ مجھے یہاں پر یاد آ رہا ہے المصنف لابن ابی شیبہ کے اندر ایک بات موجود ہے، پچھلے زمانے میں ایک عابد تھا، 500 برس تک جس نے عبادت کی، 500 سال، کئی سال، روایات مختلف ہیں، بعد میں 60 سال بھی لکھا ہوا ہے، ہم مان لیتے ہیں چلو 60 سال، 60 سال تک اس نے عبادت کی، بہت زیادہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر آزمائش کا دور شروع ہوا۔ ایک چرواہے، ایک خاتون تھی، بکریوں کو چرا رہی تھی، وہ نیچے اتر کر آیا، الیک سلیک ہوئی، اور آپس میں بات چیت ہوتے ہوتے معاملہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے غلط کام کر لیا، اور غلط کام کے نتیجے میں وہ سب چیزیں چھوٹ گئی اس کی۔ 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ اس پر موت آ گئی۔ موت آنے سے پہلے جب نزا کی کیفیت شروع ہوئی تو ٹفن آتا تھا اس کا، گاؤں کی بستی سے ایک ٹفن آتا تھا، کھانا آتا تھا، روٹیاں آتی تھی، وہ رکھی ہوئی تھی۔ تو جب وہ مرنے لگا، یعنی مرنے کے قریب ہو گیا، وفات کے قریب ہوا، المصنف کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، تو انتقال سے پہلے ایک فقیر نے دستک دی، اللہ کے نام پر دے دو۔ وہ بیچارہ مر رہا تھا، وفات ہو رہی تھی، اس نے اشارہ کیا کہ یہ روٹیاں اٹھا لو، اور وہ چلا گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا
تو اس کی 60 سال کی عبادتیں، تہجد، نوافل، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ایک پلڑے میں رکھ دی گئی، اور اس کا ایک مرتبہ کا زنا ایک پلڑے میں رکھ دیا گیا. وہ اس کی عبادتیں ہباء منصورہ ہو گئی، پھیکی پڑ گئی، اس کا زنا بھاری ہو گیا. عذاب کا فرشتہ آ گئے، اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ فرما دیا کہ اب اسے جہنم میں پھینکا جائے گا. لیکن جیسے ہی یہ فیصلہ ہو رہا تھا، تھوڑی ہی دیر میں دیکھا گیا کہ نیکیوں کی طرف ایک تھیلی گری، اور وہ تھیلی گر کر کے اس نے نیکیوں کے پلڑے کو بالکل وزنی بنا دیا، نیچے جھکا دیا، اور یہ گناہوں کا پلڑا اوپر اٹھ گیا. جب دیکھا گیا تو وہی روٹیوں کی تھیلی تھی جو اس نے غریب کو صدقہ کر دیا تھا وفات سے پہلے. تو اللہ کی نظر میں کسی انسان کے کام آ جانا، کسی مخلوق کے کام آ جانا، کسی دوسرے کے کام آ جانا، یہ خدا کو بہت پسند ہے، اور اس کی ویلو میزان عمل میں بہت زیادہ ہے. یاد ہوگا آپ نے اسی بخاری کے اندر پڑھا ہے اور دوسری حدیث کی کتابوں میں، زندگی بھر ایک عورت، ایک خاتون جو عیاشی کا کام کرتی رہی، زنا کراتی رہی، طائفہ رہی اور سب کچھ کرتی رہی، لیکن ایک کتے کو اس نے پانی پلا دیا تھا. ایک کتے کو پانی پلایا تھا. پانی پلانے کا یہ عمل اس کے میزان میں رکھا گیا، وہ وزنی ہو گیا، اس کے سارے گناہ پھینکے پڑ گئے. اس لیے ہمیشہ یہ اخلاص کے ساتھ کام کریں. دوسروں کی مدد، دوسروں کی ہمدردی، دوسروں کی خیرخواہی اور متعدی نفع کے سلسلے میں کوشش کریں. جو ذاتی نفع ہوتے ہیں، عبادات وغیرہ، اس کی بھی ویلو ہے، اس کی بھی اہمیت ہے، لیکن اس سے زیادہ خیر الناس من ينفع الناس، اللہ کے نبی نے حدیث بیان فرمائی، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے کام آئے. تو ثقیلتان فی المیزان، دو جو کلمے ہیں جو میزان عمل میں بہت بھاری ہیں. کون سے ہیں؟ پھر پڑھیے میرے ساتھ، سب لوگ یاد کر لیجئے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کتنا آسان جملہ ہے، کیا مشکل ہے اس کو پڑھنے میں. ایک دوسری حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. وَإِن كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. اتنا انسان کہاں گناہ کرتا ہے؟ اتنے گناہ نہیں کرتا ہے. جتنے بھی گناہ ہیں اگر اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھا جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. حضرت ابو رافع کی اہلیہ کی وہ بات جو میں نے سنائی، اس میں بھی ایک جملہ موجود ہے. وہ فرماتی ہے، یا رسول اللہ، رجال الثقات، مجموع الزوائد کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے اور اعلیٰ درجے کی سند صحیح کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. وہ آئی کہنے لگی، یا رسول اللہ نصیحت فرما دیجیے، اور بہت شارٹ کیجیے، مختصر. آپ نے فرمایا 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ اللہم اغفر لی. یاد کیجئے میرے ساتھ، یہ کوئی مشکل نہیں. 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ سب سے پہلے اللہ اکبر، 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ سبحان اللہ، اور 10 مرتبہ اللہم اغفر لی پڑھ لیا کرو. کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے 10 مرتبہ اللہ اکبر، تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے لیے ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اس کے جواب میں فرماتا ہے یہ میرے لیے ہے. پھر جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، کیا معنی اس کا؟ اللہ پاک ہے، بے عیب ہے، کوئی اس کا عیب نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں. وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے، وہ خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے. سبحان اللہ کے اندر سب چیزیں آ گئی. جب بندہ یہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ بھی میرے لیے ہے. پھر جب بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، حدیث میں ہے اللہ فرماتا ہے بندے یہ تیرے لیے ہے. بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے. حدیث میں ہے بندہ 10 مرتبہ کہتا ہے، اللہ 10 مرتبہ جواب دیتا ہے قد غفرت لکا، قد غفرت لکا، میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا. بندہ 10 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ 10 مرتبہ جواب دیتا ہے. کیا مشکل ہے یہ پڑھنا ہمارے لیے؟ اس لیے اس کو یاد کیجئے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ پڑھنا ہے، کبھی بھی پڑھ لو، 1 بار پڑھ لو، 2 بار پڑھ لو، 100 بار پڑھ لو، کوئی مشکل نہیں ہے. ایک معمول بنا لیا کرو اس کلمے کے پڑھنے کا. تو اس میں سبحان اللہ وبحمدہ، پہلا جملہ یہ آ رہا ہے سبحان اللہ وبحمدہ کا 12:30 تک ہے، ٹھیک. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اس جملے میں پہلا جملہ ہے سبحان اللہ. اس کو سمجھنے کے لیے میں چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں. کسی بھی انسان کے اچھا ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اچھائیاں اس کے لیے ثابت ہوں اور برائیاں اس سے ہٹیں. مثال کے طور پر
کسی انسان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی ہے، کس بیس پر کہتے ہیں؟ اس کا ریزن کیا ہوتا ہے، اس کا بیس کیا ہوتا ہے کہ فلاں اچھے اچھے کام کرتا ہے اور برائیاں نہیں کرتا، یہ برائی بھی نہیں، یہ برائی بھی نہیں، یہ برائی بھی نہیں، یہ برائی بھی نہیں۔ تو کسی بھی انسان کے اچھا ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک تو اچھائیاں اس کے لیے ثابت ہوں اور برائیاں اس سے منتفی ہوں، یعنی برائیاں نہ پائی جائیں۔ اس کائنات میں خدا سے بھی اچھا کوئی ہے؟ اس کائنات میں اللہ سے اچھا کوئی ہے؟ ایک حدیث یاد آ گئی، سنا دیتا ہوں۔ بندہ جب نماز پڑھتا ہے اور نماز میں جب بندہ نماز شروع کرتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے نماز شروع کرتا ہے، پھر جب بندہ ادھر ادھر ہونے لگتا ہے، مارکیٹ چلا گیا، گھر چلا گیا، بیوی بچوں میں چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے کیا مجھ سے بھی اچھا کوئی ہے جہاں تو متوجہ ہو رہا ہے؟ یہ چیز حدیث سے باقاعدہ اللہ تعالیٰ بندے سے کہتا ہے بندے کیا مجھ سے بھی اچھی کوئی چیز تجھے ملی جو تجھے مجھے چھوڑ کر کے تو مارکیٹ گھومنے چلا گیا، مجھے چھوڑ کر بیڈ روم چلا گیا، مجھے چھوڑ کر بیوی بچوں میں چلا گیا، کیا مجھ سے بھی اچھے تیری نظر میں کوئی چیز ہے؟ انسان اگر اس چیز کو سوچ لے کب کپا جائے گا۔ تو خیر بہرحال اس کائنات میں اللہ سے اچھا کوئی نہیں ہے، اسی لیے قرآن شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری اچھائیاں، ساری تعریفیں، ساری حمد و ثنا سب اسی کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب سب سے اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بھی دو صفات ہیں، یہاں خاص طور پر میں طالبات سے کہنا چاہتا ہوں، توجہ رکھیے گا، یہاں دو صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، دو طریقے کے صفات ہیں۔ ایک ہے صفات ثبوتیہ، یعنی وہ صفات جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں، جیسے اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ حی ہے، اللہ علیم ہے، اللہ قدیر ہے، اس طرح کی صفات کو صفات ثبوتیہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک وہ صفات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے منتفی ہیں، جن کو صفات سلبیہ کہا جاتا ہے۔ لم يتخذ صاحبة ولا ولدا لم يكن له ولي من الذل، قرآن پاک نے اس طرح کی بے شمار صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت کی ہیں۔ مثلا اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی ساجی نہیں، اللہ تعالیٰ عاجز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر عیب نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر نقص نہیں، اللہ کا جسم نہیں، اللہ کا کوئی جز نہیں، اللہ کے بیوی نہیں، اللہ کے بچے نہیں، اللہ کی اولاد نہیں۔ اس طرح کے صفات کو صفات سلبیہ کہا جاتا ہے۔ ایک مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے لیے صفات ثبوتیہ کو ثابت کرے اور صفات سلبیہ کی نفی کرے۔ لا الہ الا اللہ کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس جملے کو کھولتا آپ کے سامنے کہ لا الہ الا اللہ کے اندر یہ دونوں چیزیں کیسے ہیں، اس کو میں چھوڑتا ہوں ابھی۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دونوں صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم کو ماننا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کیا پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کلام عطا فرمایا تھا، کیسے خوبصورت جملے عطا فرمائے تھے، چھوٹے سے جملے کے اندر پورا ایمان سمیٹ کر رکھ دیا، چھوٹے سے جملوں کے اندر پورا ایمان راسخ کر کے فرما دیا۔ فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ کا مطلب ہے ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی یہ صفات سلبیہ کا بیان ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی بھی غلط چیز ثابت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی ایسی چیز جو اس کے اندر عیب پیدا کرے، جو اس کے اندر کمی پیدا کرے، وہ اللہ کے لیے ثابت نہیں ہے۔ اس میں وہ تمام چیزیں آ گئی۔ غور کرو، غیر لوگ جس کو بھی خدا مانتے ہیں وہ ایسا ہوگا جس کا آکار ہے، جس کا جسم ہے۔ کوئی ایسا خدا ان کے یہاں نہیں ہے جس کو وہ لوگ جسم کی شکل میں نہ مانتے ہوں۔ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، جسم عیب ہے خدا کے لیے، اس لیے کہ جسم اجزاء سے بنا ہے، پارٹس سے بنا ہے، اور جسم کے اندر کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ پھر جسم جہاں ہوگا وہ کسی نہ کسی جگہ کا محتاج ہوگا۔ کوئی بھی جسم وداؤٹ جگہ، وداؤٹ مکان نہیں پایا جا سکتا، تو جو محتاج ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، جو محتاج ہو وہ قادر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس جملے کے اندر پوری توحید سما کر رکھ دی گئی۔ سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، ہم یہ کہتے ہیں اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، پاک بے عیب ہے، اس کے اندر کوئی نقص اور کوئی کمی اس کے اندر نہیں ہے۔ پھر جب دوسرا جملہ ہے وہ بحمدہ، اور ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، تو دیکھو کسی انسان کی بھی جب تعریف آپ کرو گے تو کسی اچھائی پر کرو گے، کوئی اس کے اندر خوبی ہوگی یا کوئی وہ اچھا کام کر رہا ہوگا جب ہی اس کی تعریف کرو گے۔ اس کا مطلب ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، یعنی تمام اچھائیاں، تمام خوبیاں، تمام محامد، تمام محاسن،
تمام اعلیٰ درجے کی چیزیں سب کے سب اللہ کے لیے ثابت ہیں. تو دیکھیے صفات ثبوتیہ کا بیان ہے وہ بحمدہ میں، اور صفات سلبیہ کا بیان ہے سبحان اللہ میں. اب ایک انسان کا عقیدہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر اچھائی کے ساتھ متصف ہے اور ہر کمی سے پاک ہے. یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ کا چھوٹا سا مفہوم، اور یہی ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب. اس لیے سبحان اللہ و بحمدہ کی اتنی اہمیت ہے اور اتنی اس کی حدیثوں میں ویلو بیان کی گئی ہے، تاکہ ایک مومن جب یہ جملہ پڑھتا ہے تو توحید اس کے سینے میں سماتی ہے، توحید اس کے اندر منتقل ہوتی ہے. دوسرا جملہ ہے سبحان اللہ العظیم. اللہ ایسا ہے، سب عیب سے پاک اور ساری اچھائیوں کا مالک، تو کیا اس سے بھی عظیم کوئی ہستی ہو سکتی ہے؟ اس سے بھی بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں. اسی لیے دوسرا جملہ بڑھا ہے سبحان اللہ العظیم. پاک ہے اللہ جو بڑی عظمت والا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے اس جملے میں پوری شریعت کو، پہلے جملے میں توحید ہے، سبحان اللہ و بحمدہ میں توحید ہے، ایمان ہے، اور سبحان اللہ العظیم کے اندر پوری شریعت ہے. جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور ڈس بیلنس ہوتا ہے، کہیں ادھر ادھر لیفٹ رائٹ مارتا ہے، وہ اس لیے کہ کسی بڑی شخصیت، کوئی بڑی شخصیت اس کے سامنے نہیں ہوتی. مثلا اگر کسی کے والد جس کا وہ سمان اور احترام کرتا ہو اس کے ساتھ ہو، تو کیا وہ برائی کرے گا؟ گالی دے گا؟ سگریٹ پیے گا؟ یہ پہلے کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اب تو سب عام ہو رہا ہے. تو والدین اگر ساتھ ہوں تو وہ کوئی برائی نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک عظیم شخصیت جس کو وہ عظیم سمجھتا ہے اس کے سامنے موجود ہے. پتہ یہ چلا کہ انسان کو اگر کوئی عظیم چیز دیکھ رہی ہو یا عظیم شخصیت اس کے ساتھ ہو تو انسان غلط نہیں ہوگا، بہکے گا نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالی ادعونی استجب لکم، پکارو میرے بندوں میں تو بہت قریب ہوں تمہارے، میں شہرت سے زیادہ قریب ہوں. اللہ تبارک و تعالی اینما تکونوا اینما کنتم، جہاں بھی قرآن میں بار بار یہ لفظ استعمال ہوا، سورہ مجادلہ کے اندر، سورہ حدید کے اندر، اینما کانوا هو معکم اینما کنتم هو معهم اینما کانوا، اللہ ان کے ساتھ ہے جہاں بھی وہ رہیں. ما یکون من نجوى من ثلاثة الا هو رابعهم، قرآن میں بے شمار جگہوں پر یہ ذہن میں بٹھایا گیا ہے کہ اے لوگوں ہر وقت خدا تمہارے ساتھ ہے. ایک بات. اور پھر حدیثوں میں اور قرآن میں یہ ہے کہ تمہارا کوئی بھی نقل و حرکت، کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے سے خالی نہیں ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ، ہر جگہ پر خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اب آپ یہ بتائیے، جب اللہ سب سے بڑا ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو کیا ہم غلط کام کریں گے؟ کتنی بڑی غیرت کی بات ہوگی میرا رب مجھے دیکھے اور میں اسی کے خلاف کروں. کتنی بڑی غیرت کی بات ہوگی میرا اللہ مجھے دیکھے اور میں گناہ کروں، میرا اللہ مجھے دیکھے اور میں گالیاں دوں، میرا اللہ مجھے دیکھے اور میں غلط زبان استعمال کروں، میرا اللہ مجھے دیکھے اور میں بول غلط استعمال کروں، اعمال غلط استعمال کروں، اقوال غلط استعمال کروں، افعال غلط استعمال کروں. نہیں نہیں، اس جملے میں انسان کے اندر وہ خوف پیدا کیا گیا جس سے انسان تمام گناہوں سے بچ کر شریعت کے مطابق چلے گا. تو یہ کہنے کے لیے چھوٹے سے دو بول ہیں، لیکن پہلے جملے میں ایمان صحیح کیا گیا اور دوسرے جملے میں عمل صحیح کیا گیا. اور قرآن میں جنت کا جو وعدہ ہے وہ یہی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والعصر. آپ پڑھیے وہاں ان الانسان لفی خسر کے بعد الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جہاں بھی قرآن میں بیان کیا گیا بس یہ دو چیزیں ذکر کی گئی، ایمان صحیح ہو، عمل صحیح ہو. سبحان اللہ و بحمدہ کے اندر ایمان صحیح کیا گیا، سبحان اللہ العظیم کے اندر عمل صحیح کیا گیا. جب انسان کا ایمان صحیح ہوگا، عمل صحیح ہوگا، تو وہ انسان آخرت میں بھی سرخرو ہوگا، دنیا میں بھی سرخرو ہوگا، میزان عمل کے وقت بھی سرخرو ہوگا، پل صراط کے وقت بھی سرخرو ہوگا، حوض کوثر کے وقت بھی سرخرو ہوگا، اور وہ اس دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی ہونے کی حالت میں ملے گا. اس لیے اس حدیث کا سبق یہ ہے کہ ہمیں ہر آن اور ہر گھڑی اور ہر موقع پر یہ دیکھ کر زندگی گزارنا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر انسان یہ سبق سیکھ لے اور یہ دماغ میں بٹھا لے تو کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتا ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں، ان کے والد صاحب بڑے بزرگ تھے، وہ اپنے بیٹے کو تہجد کے وقت اٹھاتے تھے، چھوٹے سے بالکل بچپن سے، اور تہجد نہیں پڑھنے دیتے تھے. کہتے تھے تم اٹھو، تہجد نہیں پڑھنا، بستر پہ بیٹھو، صرف یہ سوچو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس سو جاؤ.
اور یہ کہہ کر کے اٹھاتے تھے بالغ ہونے سے پہلے، اور وہ بزرگ بوڑھے ہو گئے، کہنے لگے بلوغ کے بعد سے آج تک مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، اس لیے کہ جب بھی شیطان گناہ کا تقاضا پیدا کرتا ہے ایسا لگتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیسے گناہ کروں۔ تو اس لیے یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں اس حدیث کے اندر، اگر یہ سبق ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، نہ ہماری آنکھ غلط اٹھے گی، نہ ہماری زبان غلط چلے گی، نہ کان غلط سنیں گے، نہ ہاتھ غلط پکڑیں گے، نہ پیر غلط چلیں گے، اندر سے باہر تک، جلوت سے خلوت تک، ظاہر سے باطن تک پورا ہمارا سراپا سنور جائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر آ جائے گا۔ اور یہی مقصد ہے حدیثوں کے پڑھنے پڑھانے کا، اور یہی مقصد ہے اس حدیث پاک میں جو آخری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی اس کا۔ اس لیے میں پھر ایک بار مبارکباد دیتا ہوں پڑھنے والیوں کو بھی، پڑھانے والیوں کو بھی، اور جنہوں نے بھی اس مدرسے میں کسی بھی طریقے کا تعاون کیا کہ آج ان کے اس تعاون کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس مرحلے تک یہ کارواں پہنچا ہے۔ آگے بھی اللہ تعالیٰ ان بچیوں کی حفاظت فرمائے، ان جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، ایمان و اعمال کی حفاظت فرمائے، اور ارتدادی لہروں سے حفاظت فرمائے۔ اس زمانے میں ارتدادی لہریں بہت اٹھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے۔ حدیث کی جو اجازت ہے وہ میں دے رہا ہوں۔ میں نے یہ جو بخاری شریف پڑھی ہے حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے۔ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ فخر الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے، انہوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے، انہوں نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے، انہوں نے شاہ اسحاق مجددی سے پڑھی ہے، انہوں نے شاہ عبد الغنی مجددی سے پڑھی ہے، انہوں نے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے پڑھی ہے، انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پڑھی ہے، اور اس کے بعد آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا سلسلہ ہے۔ بخاری شریف جلد ثانی میں نے شیخ عبدالحق محدث دارالعلوم دیوبند رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے، انہوں نے شاہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے، انہوں نے حضرت شیخ الہند سے، انہوں نے مولانا قاسم نانوتوی سے، انہوں نے شاہ عبد الغنی مجددی سے، انہوں نے شاہ اسحاق سے، انہوں نے شاہ عبد الغنی مجددی سے، اور انہوں نے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے، انہوں نے اپنے والد محترم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے، پھر انہوں نے شیخ طاہر کردی، اور پھر آگے چل کر پورا پیغمبر دو جہاں تک سلسلہ ہے۔ یہ مبارک سلسلہ اور یہ مبارک کڑی سے ہوتے ہوئے یہ سلسلہ آپ تک پہنچا ہے، اور یہ حدیثوں کا دور آپ تک پورا ہوا ہے۔ آج یہ اجازت حدیث آپ کو دی جا رہی ہے، بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ اس کا پاس و لحاظ رکھیے گا، اس کا خیال رکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو کہیں ہٹاؤ، بھگاؤ، انہوں نے ہمارے طریقوں کو بدل دیا ہے، انہوں نے ہمارے طریقوں کو، سنت کو بدل دیا ہے، ایسا نہ ہو۔ اس لیے طالبات، معلمات، اور میں خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں نبی کے دامن سے وابستہ رہنا ہے، سنت اور شریعت سے وابستہ رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔